السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ صنم جاوید کے والد نے خصوصی انٹرویو دیا جس میں انہوں نے دل دہلا دینے والے انکشافات کیے ہیں، اور صنم جاوید کے شوہر کو کیا دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کیا کہا جا رہا ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس وقت جو معاملہ ہے نا، خواتین قیدیوں کی جو ضمانت ہے اس کے بعد ان کے ریلیز نہ ہونے کا معاملہ ہے، جس پر بار بار اس سے پہلے بھی صنم جاوید صاحبہ کے والد صاحب ہیں، وہ یہ بات بتا چکے ہیں جب ان کی پہلی مرتبہ ضمانت ہوئی تھی، اور سب یہ اندازہ کر رہے تھے کہ اب ان کو رہا کر دیا جائے گا، اندازہ تھا۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ یقین سے کہہ رہے تھے کہ صنم جاوید صاحبہ کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ صنم جاوید صاحبہ کے والد صاحب نے یہ بات بتائی تھی کہ جو دھمکیاں دی گئیں کہ ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، جس کے پیچھے کون تھی؟ وہ جس کو نانی کہتی تھی، نانی 420 کہتی تھی، اور انہوں نے ان کو بتایا گیا باقاعدہ کہ آپ جس کو نانی 420 کہتی تھی ان کے کہنے پر یہ سب کیا جا رہا ہے، اور جیل میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ بار بار ہم بتا چکے ہیں۔ ایک عورت فضلہ پھینکنے والی، اس کے علاوہ رات کو چیخنے والی وہ عورت جو ان کے ساتھ کمرے میں بٹھائی گئی، اس کے بعد ان کو اوپر لے کر ایک شخص بیٹھا تھا دھوتی پہن کے اور ان کی ویڈیو بنائی گئی۔ یہ ایک تذلیل تاکہ بتایا جا سکے کہ آپ نے مریم نواز کے خلاف تنقید کیوں کی تھی۔ ایک بات، اس کے علاوہ مریم صاحبہ کے خلاف جو انہوں نے محاذ کھولا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مریم صاحبہ کے خلاف الیکشن کیمپین کا آغاز کریں۔ ان کو پتہ ہے کہ مریم کے خلاف اگر صنم جاوید صاحبہ امیدوار ہوں گی تو مریم نواز ہار جائیں گی، یہ سب کو پتہ ہے، اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے نا۔ آپ مریم یہ چاہتی ہے کہ صنم جاوید صاحبہ جیل میں رہے، یہ انہوں نے کہا ہے صنم جاوید صاحبہ کے والد نے، کہ مریم یہ چاہتی ہے کہ ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ ہو۔ آپ میدان کھلا چھوڑ کے، لیول پلینگ فیلڈ ایسی ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا؟ آپ کو پتا ہے کہ میدان کھلا چھوڑ کے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے نا کہ کس کے پاس کتنے لوگ ہیں۔ جب آپ پاکستان تحریک انصاف والوں کو جلسہ نہیں کرنے دے رہے اور باقی لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ جلسہ کریں، آپ کی مرضی، آپ جو کرنا چاہیں کریں، یہ آپ کا ہے، یہ گراؤنڈ آپ کا، یہاں آپ جلسہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو اجازت نہیں۔ بہرحال ہم کسی اور مدعے کی جانب جا رہے ہیں۔ صنم جاوید صاحبہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے والد صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ صنم کو بار بار ضمانت ملنے کے باوجود اس لیے نہیں چھوڑا گیا، اور ان کے شوہر کو جو کچھ بتایا گیا ہے، پہلے تو شرائط رکھی گئیں جب صنم جاوید صاحبہ کی پہلی مرتبہ ضمانت ہوئی، اور اس ضمانت کے بعد صنم جاوید صاحبہ کے والد پہلی مرتبہ ان کو انتظار تھا کہ ان کی بیٹی آ رہی ہے، تو جب وہ پہنچے وہاں پر اڈیالہ، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کو رہا کیا جائے، لیکن انہوں نے کہا وہ جس کے پاس گئے ایس پی شیرازی صاحبہ، تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس اور بھی مقدمات ہیں، ہم ان میں گرفتار کر لیں گے۔ تو بتایا نا صنم جاوید صاحبہ کے والد صاحب نے کہ جب لاسٹ ٹائم ان کو ریلیز کیا گیا تھا صنم جاوید صاحبہ کو، تو وہاں پر جو پولیس آفیسرز موجود تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے نا، ہمیں صوبائی حکومت کی طرف سے جو ہے نا پرمیشن دی گئی ہے، یا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے ان کو بھی غائب کرنا ہے۔ ریلیز نہیں کیا گیا تھا، ان کی ضمانت ہوئی تھی اس وقت، تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں صوبائی حکومت کی جانب سے یہ ہدایات ہیں کہ ہم آپ کو صنم جاوید صاحبہ کو نہیں ریلیز کر سکتے، اور آپ جتنے بھی زور لگانے آپ لگا لیں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ انہوں نے پہلے بھی انٹرویو دیا تھا رفتار کو، اور اس کے بعد انہوں نے اب بھی انٹرویو دیا ہے، اور وہ یہ بات مسلسل دہرا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اب ہم نے ایک اپلیکیشن تیار کی ہے جو کہ اب ہم کل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جمع کروانے جائیں۔ اچھا، جو شرائط رکھی گئیں صنم جاوید صاحبہ کے لیے، جو ڈیل تھی، وہ ڈیل کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ صنم جاوید صاحبہ آئیں، اور ان وجوہات کی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو باہر جانا ہے، پہلے تو ایک وعدہ کر لیں کہ، کیونکہ مریم نواز صاحبہ ڈرتی ہیں ان سے، ان کو پتہ ہے کہ وہ الیکشن جیت جائیں گی، تو صنم جاوید صاحبہ سے یہ وعدہ کریں، ہم سے یہ وعدہ کریں کہ وہ باہر جائیں گی اور مریم نواز صاحبہ کے خلاف الیکشن نہیں لڑیں گی۔ تو اس کے علاوہ دوسرا کہ آپ مریم کے خلاف نہیں بولیں گی، آپ پی ٹی آئی کے حق میں کوئی بات نہیں کریں گی، سوشل میڈیا پہ استعمال نہیں کریں گی اس کو، اور آپ کسی بھی سیاسی جماعت، یعنی کہ
سوائے مسلم لیگ نون کے آپ کسی کو بھی سپورٹ نہیں کریں گی. اور یہ بھی کہا گیا کہ بہت سارے لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ صنم صاحبہ کو نون لیگ کی طرف سے بھی آفر ہے کہ آپ یہ کر لیں, ان کو چھوڑ دیں, ٹکٹ ہم آپ کو دیتے ہیں, اس ٹکٹ پر کان نہ دھریں اور پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہ بنیں, یہ بھی کہا گیا نا. تو یہ تمام تر جو صورتحال ہے اس پر بہت سارے لوگ تشویش میں ہیں کہ صنم جاوید صاحبہ جن کا معاملہ ایک قانونی معاملہ ہے, ان کو یا تو ضمانت ملنی چاہیے نا. یہ کہا گیا صنم جاوید صاحبہ کے شوہر کو صحیح کہ آپ کی بیگم کو ہم تب چھوڑیں گے کوشچن مارک جب یہ سب کچھ ہو چکا ہوگا. صنم ان جاوید کو یہ بھی کہا گیا صنم جاوید صاحبہ کے شوہر کو کہ آپ جو ہے نا یہاں سے اپنا سامان پیک کریں, آپ کو ہم کوٹ لکھپت جیل لے کر جا رہے ہیں, وہاں جا کے آپ اپنی جو ہے نا وائف سے کہیں کہ جو ڈیل کر لیں, وہ یہ کہہ دیں کہ وہ باہر جا کر پی ٹی آئی کے حق میں کوئی بات نہیں کریں گی, وہ الیکشن نہیں لڑیں گی, تو پھر ہم آپ کو رہا کر دیں گے. ورنہ جب تک آپ لوگوں کو رہائی نہیں ملے گی, جب تک آپ لوگ جو ہے وہ ہماری بات نہیں مان لیتے. لیکن ان کے جو شوہر ہیں انہوں نے منع کر دیا کہ جب ہم نے کوئی غلطی نہیں کی, ہم کسی چیز میں قصوروار ہی نہیں ہے, تو ہم اس ڈیل پر ایگری ہی کیوں ہوں. ایک بات. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ خدشہ ہے, ان کو یہ خطرہ ہے, ان کو ریزرویشنز ہیں, ان کو یہ کنسرنز ہیں کہ صنم صاحبہ سے جو سلوک پاکستان تحریک انصاف کے لاپتہ, گمشدہ, غیر قانونی طور پر گرفتار لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر پہلے تو وہ طریقہ یہ ہوتا تھا, فارمیٹ یہ ہوتا تھا کہ آپ آئے, آپ کی بیل ہو گئی اور آپ نے ایک عدد پریس کانفرنس کا اعلان کر دیا کہ بھائی ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آپ کی جان چھوٹ گئی. تو اس کے بعد پھر اس پریس کانفرنس میں جو آپ بات کریں گے وہ اگر منظور ہوئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ہم آپ کو دوبارہ پکڑ لیں گے. اسد عمر نے پریس کانفرنس کی, آپ سب نے دیکھی, اور اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس نہیں کی, جیل میں. خان صاحب نے نہیں کی, جیل میں. خان صاحب کو تو یہ موقع بھی نہیں دیا گیا. اور اس کے علاوہ باقی جو پاکستان کے خلاف تو انٹرویوز لیے جا رہے ہیں باقاعدہ. اب دیکھیں دوسرا جو فارمولہ حالیہ دنوں میں جس کو کامیاب سمجھا جا رہا ہے کہ کسی بھی رہنما کو پیش کیا جائے گا ایک عدد اینکر کی حویلی میں. مثال کے طور پر کامران شاہد صاحب اینکر ہیں, ان کی حویلی میں پیش کیا جائے گا کہ صاحب آپ ضمانت دے دیں تو اس کے بعد چھوڑ دیا جائے گا. یہ ہے. اور ایک بندہ جو 5 مہینے روپوش رہتا ہے, 5 مہینے روپوش رہتا ہے, اور 1 مہینے سے وہ غیر قانونی طور پر گرفتار ہے, جس بات کا اظہار متعلقہ شخصیت کر چکی ہے. مثال کے طور پر نگراں وزیر داخلہ سندھ صاحب نے یہ بات کہی تھی نا کہ عثمان ڈار صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو ان کے خلاف کیا تھے, سرچ وارنٹ سے, ان کے گرفتاری کے حوالے سے وارنٹس تھے, تو ان کو گرفتار کیا گیا. جبکہ عثمان ڈار صاحب نے کامران شاہد صاحب کو, جس کو لوگ میجسٹریٹ سمجھ رہے ہیں, کہ ان کے پاس آئے, ان کو یہ کہا کہ صاحب یہ تو بات ہے ہی نہیں, میں تو اپنی مرضی سے گیا ہوا تھا اور میں اپنے دوستوں کے ہاں. جیسے صداقت عباسی صاحب بھی گلگت بلتستان گئے ہوئے تھے, اور ان کی جو اس بات ہے نا اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تھا معاملہ کہ میں دوست کے پاس گیا ہوتا, اس کے بعد جی بھی چلا گیا, اور باقی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شمالی علاقہ جات اور یہ تمام تر چیزیں, تو آپ کیا کرنے گئے تھے. اس کے بعد پھر لوگوں نے کہا کہ جو عادل شاہ زیب صاحب اینکر ہیں نا, ان کے شو میں جو کٹس آئے اور اس کے علاوہ فلیش سب دکھایا جائے, اور سب نے یہ سمجھا کہ عادل صاحب نے جو بات کہی ہے, عادل صاحب کو میجسٹریٹ بننا چاہیے. کامران شاہد صاحب نے اس سے پہلے جو بات کہی کہ جو بھی میرے شو میں آئے گا, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ میرے شو میں آئے, 9 مئی حملوں کی مذمت کرے اور اس کے بعد بھی وہ جیل میں رہے, یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد صداقت عباسی صاحب نے یہی بات کہی کہ 9 مئی حملوں کی مذمت کی, اور عادل شاہ زیب صاحب نے, میجسٹریٹ صاحب نے, اور بہت سارے لوگ ان کو میجسٹریٹ بھی کہنے لگے. صنم جاوید صاحبہ کے معاملے میں بھی ان کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو یہ خدشہ شوہر کے پاس جو گئے ہیں وہ ان کو جو بتایا گیا ہے کہ وہ نون لیگ کے کسی بڑے رہنما کے کوئی بھانجے یا بھتیجے ہیں جی, جو صنم جاوید صاحبہ کے شوہر کے پاس گئے اور ان کو کہا ہے کہ صنم کو اس طرح سے سمجھائیں, ڈیل کر لیں تو آپ لوگوں کی رہائی ممکن جب ہی ہو سکتی ہے. تو یہ ہے سارا معاملہ, اور ان کو یہ خدشہ ہے ان کے والد صاحب کو کہ صنم جاوید صاحبہ سے اگر کوئی ہو سکتا ہے کوئی انٹرویو پلان کروایا جائے تو وہ صنم جاوید صاحبہ کی اپنی رائے نہیں ہوگی, اور وہ بھی اس سے اختلاف کرتا ہے. صحیح.
ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.